نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، آج سے ایک ہفتہ قبل 10 اور 11 جنوری کی 2026 کی درمیانی شب کو بولٹن یو کے میں ایک المناک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں 3 نوجوانوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔ یہ خبر پورے شہر میں بہت جلد ہی پھیل گئی اور پورا شہر اس خبر کی وجہ سے غم زدہ ہے۔ مجھے بولٹن میں تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اتنا بڑا جنازہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان ہلاک ہونے والوں میں ایک نوجوان جس کی عمر 19 سال ہے، میرے بہت ہی اچھے اور قریبی دوست کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، دوستوں نے اس کو بلایا، اس نے گاڑی اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑی کی اور دوست کی گاڑی میں چلا گیا۔ وہ 4 ساتھی تھے، انہوں نے ایک جگہ سے کھانا لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں جا کر کھانا کھائیں گے، لیکن واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ظاہری سبب زیادہ سپیڈ تھا۔ ایک ان کا ساتھی حادثے سے پہلے گاڑی سے اتر گیا اور ایک زخمی ہوا، باقی 3 نوجوان موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اور ایک ٹیکسی والا جس کا تعلق بنگلہ دیش یا پاکستان سے بتایا جاتا ہے، وہ بھی اس حادثہ میں ہلاک ہوا۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ موت انسان کو بڑھاپے میں ہی آئے یا انسان بیمار ہو کر بستر پر پڑے اور اس کے بعد موت آئے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری میں موت آئے۔ تو فرما برداری میں موت اسی وقت ہی آ سکتی ہے جب انسان کے دل میں آخرت کی موت کی فکر ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہو۔ اور نوجوانوں کے لیے اس واقعہ میں بہت ہی زیادہ عبرت اور سبق ہے۔ عام طور پر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے، ہلا گلا کرنے کے لیے ملی ہے، اور ابھی تو ہم نے کافی سال اس دنیا میں رہنا ہے، بڑھاپا آئے گا اور اس کے بعد موت آئے گی۔ لیکن میرے نوجوانوں، یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں ہی موت آئے۔ وہ نوجوان گھر سے کھانا لے کر آئے، کھانا لیا لیکن کھانا کھا نہ سکے۔ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جوانی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں گزاریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کریں گے، جس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
ان میں سے ایک نوجوان ہوگا، وہ نوجوان ہوگا جس کا لڑکپن، جس کی جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ جہاں زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، وہاں جوانی ایک خاص نعمت ہے، اور قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَن شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھیں، جوانی کی قدر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کا حکم مانیں۔ کوئی بھی یہ والدین نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا لڑکا آوارہ ہو، یا اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، یا وہ دین سے دور ہو، یا وہ بے نمازی ہو۔ لیکن اگر نوجوان والدین کی بات نہیں مانتے، جس طرح ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو نوجوان گاڑی چلا رہا تھا، اب لوگ اس کے والدین کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کے ورثاء کو۔ حالانکہ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہو، لیکن پھر بھی لوگ ذمہ داری والدین پر ہی ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت جو روڈ کی سپیڈ مقرر ہے اسی کے مطابق ہی وہ گاڑی چلائیں۔ روڈ بنانے والے یا اس کی سپیڈ مقرر کرنے والے کوئی بیوقوف اور پاگل نہیں ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت سنیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب نوجوان سفر کرتے ہیں تو وہ میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ہلہ گلا کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج سے 2-3 سال قبل پاکستان میں موٹر وے پر بھی پنڈی بٹیاں کے قریب ایک واقعہ پیش آیا ہوا تھا۔ 4 دوست تھے، وہ سفر کر رہے تھے اور وہ گانے سن رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، چاروں ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے۔ لیکن آج نوجوانوں کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ان کا لباس دیکھ کر، ان کی کٹنگ دیکھ کر، اور ان کے اخلاق دیکھ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے سکون عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم والدین کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹوں کو سمجھائیں، اور بیٹوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا حکم مانیں۔ یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نوجوانوں کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے وکٹ کو سنبھال کر رکھنا ہے، اگر وکٹ گر گئی تو پھر دوبارہ اس میچ میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اسی طرح نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک دفعہ موت کے منہ میں چلے گئے تو پھر آخرت کی تیاری کے لیے یہ زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائیں، اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہم سب مسلمانوں کو اطیع اللہ و اطیع رسول والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔